الحمد لله ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والثناء، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله المجتبى أولي العزة والعظمة والقدرة والثناء، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. صلوا على الحبيب والصلاة. ایسے نہیں، محبت سے اور محبت سے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ. کوئی زبان میں یہ نہیں کہوں گا خاموش نہ رہے، اتنا ضرور کہوں گا کوئی زبان معروم نہ رہے. مل کے پڑھیے الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ. ایک روایت سنیں، امام سفیان ابن ثوری، کہنا سبحان اللہ، آپ کے والے سے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں حج پہ گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک جوان طواف کرتے بھی درود پڑھ رہا ہے. جوان بولے سبحان اللہ. بالکل میری جانا ہے، ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھیں. روزہ سبحان اللہ کہنے سے نہ ٹوٹتا ہے نہ لگتا ہے، البتہ روزے میں مزید نور بھی آتا ہے، برکت پیدا ہوتی جاتی ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا صفا و مروہ پہ گیا تو درود پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے. ہر لہجہ، ہر رکن، ہر گھڑی میں جدھر دیکھتا گیا درود پڑھتا گیا. بالآخر میں اس جوان کے پاس چلا گیا، میں نے اسے پکڑ لیا، روک لیا. میں نے کہا جوان یہ درود پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی شریعت کا کوئی خاص حکم آیا ہے؟ جوان کہنے لگا ہاں کوئی تو خاص بات ہے جس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ امام سفیان ثوری آپ فرمانے لگے میں سفیان. کہنے لگا امام سفیان؟ کہا ہاں. عراق سے آئے ہو؟ جی عراق سے آیا ہوں. ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ تو وقت کے امام ہیں، عالم دین ہے. آپ نے فرمایا تو بتا تو صحیح درود کیوں پڑھتا رہتا ہے؟ کہنے لگا امام وجہ یہ ہوئی کہ میں جب پچھلی مرتبہ حج کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی، میں یہاں آیا، جب میں طواف کرنے لگا، طواف کرتے کرتے میری ماں، میری جنت، میری چوکھٹ میرے ساتھ تھی. اچانک سے میری ماں کے دل میں خیال آیا، اس نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا اب میرا دل کر رہا ہے میں کعبے کی چوکھٹ کے اندر جا کے نوافل ادا کروں.
جوان کہتا ہے جی میں نے والدہ کی خواہش کے مطابق، چونکہ یہ وہ تبع تابعین کا دور گزر رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، کہتے ہیں جی میں نے اٹھایا والدہ کو کعبۃ اللہ کے دروازے سے اندر کیا، آپ جیسے ہی اندر گئی رنگ زرد پڑ گیا، فت ہو گیا، مضطرب ہو گئی، اچانک سے بیماری ہیوی ہو گئی، آپ کا پیٹ پھول گیا، اچانک ان کی سانسیں پھول گئی۔ کہتا ہے وہ جوان کہ میں بڑا سخت پریشان ہو گیا، لیکن میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالکا یہ میری جنت ہے اور یہ تیری چوکھٹ پہ پڑی ہے، مالک مہربانی فرما۔ وہ جوان کہتا ہے اچانک میں نے کیا دیکھا، خوبصورت حسین چہرے والی ایک شخصیت آ جاتی ہے، سفید لباس پہنا ہے، جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میری والدہ کا چہرہ پھر انہوں نے اشارہ کیا، میری والدہ کے بدن پہ، پیٹ پہ اشارہ کیا، میری والدہ کا پیٹ بالکل درست ہو گیا اور حشاش مشاش ہو گئی، جانے لگے تو میں پاؤں میں گر گیا، میں نے عرض کی ہوئے آنے والے اور اتنے سونے چہرے والے اپنا نام تو بتاتا جا۔ وہ جوان کہتا ہے نہیں، اس خوبصورت حسین وجی چہرے والے نے ارشاد فرمایا، اوے انا نبیک محمد۔ جوان پریشان نہ ہو، میں وہی ہوں جس کا تو نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اب اس نے عرض کی سرکار اے رسول کائنات، جاتے جاتے کوئی نسخہ تو بتا دیجئے، وظیفہ دے دیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ اس سونے کریم آقا نے مجھے ایک ہی پیغام حکم دیا تھا، اور جدھر جائے ہر قدم پہ، ہر لہجہ، ہر گھڑی اپنی زبان کو درود سے خالی نہیں رکھنا ہے، چاہے کعبے کی چوکھٹ ہو یا اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گلی ہو، جدھر جانا ہے صبح و شام کچھ محمد پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو آج اللہ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے کہ فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، دیکھو آج پاک ہو کے میرے گھر میں بیٹھ کے میرے نبی کا درود و سلام اور نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، بدر کے شہیدوں کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ
لیلۃ القدر، عشرہ، رحمت، مغفرت، جنت سے خلاصی، یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھ کے یہ شعر سنیں۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب القفیہم آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں۔ موجود ہے، میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں۔ ہر غلام کی آواز میں کسی عہدے پہ ناز نہیں، ہمیں کسی بڑائی پہ ناز نہیں، کسی پگڑی پہ ناز نہیں، تقریر پہ ناز نہیں، مدرسے پہ ناز نہیں، دستار پہ ناز نہیں، عہدوں پہ ناز نہیں، کوٹھی کاروں پہ ناز، وزارتوں پہ ناز نہیں، دیکھ لو وزارتوں پہ ناز نہیں، عمارتوں پہ ناز نہیں، نوکروں چاکروں کی قطاروں پہ ناز نہیں ہے، مصطفیٰ کے ان سب غلاموں کو جناب ابو بکر سے لے کے آج تک ہر غلام کو اگر ناز ہے تو اپنی خوش کلامی پہ نہیں، مدینے والے کی غلامی پہ ناز ہے۔ مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے، اب آخری دفعہ سارے شامل ہوں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے درد پہ جائیں۔ بعد الحمد والسلام انتہائی عزت و احترام و تقریب کے لائق جمعی حضرات، دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، حضور سرور کونین سے پیار کرنے والوں، صحابہ پہ ٹوٹ مرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی قدر و ذی وقار، آپ تمامی احباب کو رحمت والا مہینہ مبارک ہو، جو خوش ہے بولے سبحان اللہ، مغفرت والا مہینہ مبارک ہو اور عشرہ مغفرت بھی مبارک ہو۔ قرآن مجید، قرآن رشید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بے شمار علماء سے آپ نے اس پر سیر حاصل گفتگو سن رکھی ہے، تاہم میں بھی اپنی حاضری کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعائیں مالک سے کہ وہ مالک میرا آپ کا آنا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، بے ایمانوں سے خطاب نہیں، ایمان والوں سے، اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اتقاء اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے 3 حصے، 3 ٹکڑے ہیں۔ اس آیت میں اللہ 3 چیزیں، 3 پیغام اپنے محبوب کے امتیوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ پہلا یہ کہ تم پہ روزے فرض
فرض کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ تم سے پہلوں میں بھی فرض کیے گئے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وجہ روزہ، فرضیت روزہ یہ ہے، وجہ بھوک پیاس یہ ہے، وجہ رکنا یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. میرا رب مجھے اور آپ کو روزے عطا کر کے بھوکا رکھ کے پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تین چیزیں میرا رب فرماتا ہے، ایک فرضیت روزہ، دوسرا پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے، تیسرا یہ کہ وہ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. صوم کا معنی ہے رکنا. صوم کا معنی، روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا. کسے کہتے ہیں؟ رکنا، روک لینا اپنے آپ کو. اور اسی پر میں آیت کے اس دوسرے ٹکڑے پر پہلے گفتگو کروں گا کہ جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا. جناب آدم علیہ السلام چونکہ وقت اختصار ہے تو میں بلا تاخیر آگے عنوان کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں. جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ملک تامور الثالث، تیسرا بادشاہ، وقت کا تیسرا بادشاہ گزر رہا ہے. اس کے دور میں اچانک قحط پڑ جاتا ہے. قحط پڑتے ہی بادشاہ نے بڑا سٹیپ لیا، بڑا فیصلہ کیا، اعلان کیا کہ جن علاقوں میں قحط نہیں ہے وہ اپنا ایک وقت کا کھانا سیٹ کر کے ان علاقوں میں پہنچا دیں جدھر قحط ہے، جو قحط زدہ علاقے ہیں. لہذا بادشاہ کے حکم پر وہ کھانا قحط زدہ علاقوں میں پہنچایا گیا. اچانک کچھ ہی دنوں میں ان علاقوں میں بھی خوشحالی بڑھتی گئی. سبحان اللہ. سارے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سارے معاملات کائنات کا رب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. میرے رب کو یہ ادائیں بڑی پسند آئیں. اللہ کو اپنے بندوں کے یہ عمل بڑے پسند آئے. میرے رب نے ان اداؤں کو دیکھ کر اپنے نبیوں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کر دیا. فرمایا جس طرح انہوں نے بندگان خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے، خدا کائنات کا خدا اعلان فرماتا ہے، اوے ان بندوں نے اپنے رب کا دل خوش کر دیا ہے. رب نے روزے فرض کر دیے. اب صوم کا معنی ہے رکنا، اور یہ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. میرے نبی مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 2 ہجری سے قبل بھی ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کو پتا ہے روزہ اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے، اس لیے تو میرا رب فرماتا ہے نا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں دینے والا ہوں. میرے آقا کریم ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں. 2 ہجری کو رمضان فرض ہوتا ہے، روزے فرض ہوتے ہیں. شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، روزوں کی فرضیت آتی ہے. اور میرے آقا مکرم کی زندگی مبارکہ میں 9 رمضان آتے ہیں. 9 رمضان میں سے 7 رمضان ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ 29 روزے بیان فرماتا ہے، اور 2 رمضان میں 30 روزے آتے ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا امتیوں پریشان نہ ہونا، جب 29 کا مہینہ آئے 29 روزے ہوں، پریشان نہ ہوا کرو. روزے 29 رکھو گے، اللہ ثواب 30 کا عطا فرمائے گا. اور اس پر یہ بڑے بڑے فتنے اٹھ جاتے ہیں ہر رمضان، مولوی مولوی روزہ کھا گئے. او خدا کا واسطہ ہے، میں اور آپ کسی کی ایک رکعت نہیں کھا سکتے، ایک سنت کا ثواب نہیں روک سکتے. تو اتنا کوئی داڑھی رکھ کے یار شریعت کا پابند ہوگے، مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا کروڑوں لوگوں کے روزے کا ذمہ میرے نزدیک تو نہیں اٹھا سکتا. ہر بندے کے بارے میں حدیث ہے نا ذل المومنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرے. تو سرکار نے فرمایا 29 روزے بھی رکھو گے ثواب 30 کا. اور تمہیں پتہ ہے یہ کون سا مہینہ گزر رہا ہے؟ میرے آقا رحمت نے فرمایا اور جیسے اذا جاء الرمضان فتح ابواب الجنہ. رمضان کے آتے ہی میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے
میرے نبی مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جیسے ہی رمضان آتا ہے میرا رب جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور میرا رب جہنم کے دروازوں کو بند کر کے سلاسل الشیاطین اور سارے شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ سارے کہیے سبحان اللہ۔ کیوں جکڑا جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، وہ آخر میں ہم بات کریں گے کہ وہ جھگڑا کیوں جاتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، میں نے آپ سے عرض کی صوم کا معنی ہے رکنا، رکنا کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، سبحان اللہ کہنے سے، کہنا ہے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ کا روزہ نہیں ہوتا، اچھا آگو سبحان اللہ۔ فرمایا رکنا ہے کھانے سے، پینے سے، بے حیائی سے رکنا ہے، فریب سے رکنا ہے، دھوکے سے رکنا ہے، ظلم سے رکنا ہے، غیبت سے رکنا ہے، بدنگاہی سے رکنا ہے، ظلم سے رکنا ہے، برائی سے رکنا ہے، حرام سے رکنا ہے۔ اوے میرے نبی نے فرمایا اوے لوگوں، عام دنوں میں تو تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہو کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن روزے میں اپنی بیویوں سے بھی رکنا ہے، رکنا ہے، رکنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور جی صبح اٹھ کے سحری کرنی ہے، پھر سو جانا ہے، پھر 3 4 5 بجے اٹھنا ہے، شام کو اٹھ کے افطاری کرنی ہے، بس روزہ ہو گیا۔ روزہ اس کو نہیں کہتے، میرے نبی نے فرمایا رکنا ہے، صرف کھانے سے نہیں، صرف پینے سے، اور صرف میرے رب نے تمہیں اور مجھے بھوکا تو نہیں رکھنا تھا نا، کوئی راشن کو سیو کرنے کا یہ پروجیکٹ تو نہیں ہے کہ راشن کے ڈبو لگائے جائیں، راشن جمع کیا جائے، نہیں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں تمہارے ازلی ابدی دشمن شیطان کو جکڑ دیا جائے، اب تم شیطان کو بتانے لگ جاؤ اوے ہم کھانے سے اگر رک سکتے ہیں، پینے سے رک سکتے ہیں، یہ حلال چیزیں ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، اربانی حلال، دودھ حلال، کھجور حلال، بیوی نکاح میں ہے حلال، لیکن میرے رب کا آرڈر آ گیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب امتی کا کام کیا ہے؟ بندہ خدا کا کام کیا ہے؟ وہ رک جائے، وہ حلال سے بھی رک جاتا ہے، پینے سے بھی رک جاتا ہے، کھانے سے بھی رک جاتا ہے، بیوی سے بھی رک جاتا ہے، اور دنیا کے سارے شیاطین کو پیغام دیتے ہیں اوے ہم رب کے حکم پہ حلال سے بھی رک گئے ہیں، سوچ حرام سے کتنے دور چلے جاتے ہیں۔ دنوں میں جی حلال سے روکا، لیکن رمضان میں کہا حلال سے بھی روک جاؤ۔ سوچیں اگر وہ میرا رب حلال سے روک رہا ہے تو ہم حرام کے قریب کیوں جائیں؟ بیوی حلال ہے، حلال حلال کے پاس نہیں جا سکتے تو ہم بد نگاہی کر کے ہم حلال کو نہیں پا سکتے تو ہم غیر محرم کو کیسے پا سکتے ہیں؟ بد نگاہی کر کے۔ تو روزہ میری جان آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، آپ کے اعمال کا بھی روزہ ہو، ناپ تول کا بھی روزہ ہو، غیبت کا بھی روزہ ہو، بدکاری کا بھی روزہ ہو، بدنگاہی کا بھی روزہ ہو، ظلم و جبر سے رکنے کا روزہ ہو۔ ارے ہر قسم کے عیب سے بچ جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا خالق فرماتا ہے اور جب تم روزہ رکھو گے نا تو پتہ ہے تمہیں مقام کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنا دوں گا، متقین میں شامل کر دوں گا، متقین بنا دوں گا۔ اور
سامعین ندی وقار میرے آقا رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مواد بہت ہے چونکہ وقت مختصر ہے. میرے آقا نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد روزہ. میرے آقا نے فرمایا اوئے ہر چیز کی زکات ہوتی ہے لیکن بدن کی زکات روزہ ہے. جنہیں جنہیں رکھے ہے بولو سبحان اللہ. ایسے گج کے بولا کرو تاکہ جو بے روزے ہوتے ہیں نا ان کو بھی پتہ لگے روزے میں کتنا ایمان اور پاور ہوا کرتی ہے. ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے. ہم کوئی بھوکے رہنے سے فاقے کرنے سے کمزور نہیں ہو جاتے. اور میرے نبی کے غلاموں ہماری تاریخ گواہ ہے 17 رمضان کو بدر کے میدان میں میرے نبی کے غلاموں نے بار کے اپنی جانیں صبح قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو بتا دیا. اور مسلمان بھوکا رہ کے بھی اپنے نبی اور اپنے دین کے لیے جان لٹا سکتا. دوسرا مسیحی ٹھنڈی پہ کہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے اور اونچا کہیے سبحان اللہ. سامعین ندی بکار میرے نبی نے فرمایا لکل شیء زکات ہر شے کے لیے زکات ہے لیکن بدن کی زکات روزہ ہے. سارے آپ کو سبحان اللہ. میں آج انشاءاللہ تھوڑا روزہ بھرپور فریش کر کے بھیج رہے ہیں. ہر چیز کی زکات ہے لیکن بدن کی زکات اور روزہ ہے. اور آئیے میرے نبی مکرم سرور کونین سے پیار کرنے والوں روزہ صرف امیر کے لیے نہیں آیا. روزہ صرف اے سی میں بیٹھنے والے افسر کے لیے نہیں آیا. روزہ صرف گھر میں رہنے والے بندے کے لیے نہیں آیا. روزہ پوری امت کے لیے آیا ہے. یہ امیر کے لیے بھی آیا ہے, غریب کے لیے بھی آیا ہے, مزدور کے لیے بھی آیا ہے, کسان کے لیے بھی آیا ہے, یہ افسر کے لیے بھی آیا ہے, یہ ہر طبقے کے لیے آیا ہے, مولوی کے لیے بھی آیا ہے. اب یہ تو مولوی کی دیکھیں نا کیا ہے, پورا دن ہم سوئے رہتے ہیں, ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اندر بیٹھے رہتے ہیں. روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں لیکن روزہ وہ بھی رکھتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں, دیہڑ لگاتے ہیں. روزہ وہ بھی رکھتے ہیں. سامعین ندی وقار ہر ایک کے مراتب میں اپنا اپنا مرتبہ مقام لیول ہے. میرا رب فرماتا ہے ہر ایک کے لیے روزہ آیا ہے. اگر یقین نہیں آؤ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. جناب ابو بکر سے لے کے جناب بلال حبشی تک, جناب سلمان کو اٹھاؤ, جناب مقداد کو اٹھاؤ, سلمان فارسی کو اٹھاؤ. ہر نبی کا غلام اپنا کام بھی خود کرتا ہے, مزدوری بھی کرتا ہے. اور آپ کا امام جناب فاروق اعظم اپنے اونٹ خود لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے, ہانکتے بھی ہیں, واپس بھی لاتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. بولے روزہ رکھتے ہیں. جناب ابو بکر سے لے کے جناب بلال تک سب روزے میں ہیں, اپنے کام بھی خود کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے. تو محترم یہ روزہ صرف افسروں کے لیے نہیں آیا, اے سی والوں کے لیے نہیں آیا, گرمی والوں کے لیے بھی آیا. یہ آیت یاد کرنا سبحان اللہ. یہ روزہ سب کے لیے آیا ہے. اور صحابہ سارے مزدوری کرتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے. لیکن آج کا جوان کیا کہتا ہے, او جی بھوک برداشت نہیں ہوتی, میں نے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, میں نے کالج جانا ہوتا ہے, میں نے آفس جانا ہوتا ہے. دیکھیں نا جی کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا. میں نے کہا کیا صحابہ پتھر کھاتے تھے, صحابہ مزدوریاں نہیں کرتے تھے. اور یہی تو میرا رب چاہتا ہے. اور تم کام بھی کرو, حلال بھی کماؤ, سب کچھ کرو, پھر بھی میری بندگی کرتے ہوئے میرے حکم کو بجا لاؤ. یہ کیا روزے ہیں. ہم تو کیا 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں 20 22 گھنٹے 21 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو کیا وہ روزے چھوڑ دیں؟ نہیں. آؤ فاقے کے حوالے سے یہ جو ہم بھوکا رہتے ہیں نا, یہ کوئی ویسے ہی نہیں ہے. اس میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے, اخروی فائدہ بھی ہے. سنیے میرے نبی مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا روزہ رکھو اللہ تمہیں شفا اور صحت عطا فرمائے گا. جڑے پورا سال میں دے دی ہضمے تے بد ہضمی دی بیماریاں کو مبتلا نے, لاؤ میرے نال شرط آ جاؤ, روزے رکھو. میرا نبی فرماتا ہے تم روزہ رکھو گے اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. بے شمار ایسے صحابہ ہیں حضور کی بارگاہ میں ہے, حضور فلاں فلاں بیماری ہے, میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھ اللہ شفا عطا فرمائے گا. روزے رکھے, شفا ملی, صحت ملی, واپس لوٹ گئے. آؤ میرے نبی اور مصطفیٰ کے غلاموں, مسلمان کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا کافر کافر کافر, مرتد, بے غیرت. جو کافر ہوتا ہے, جو رب کا منکر ہوتا ہے, وہ 7 آنتوں
سے کھاتا ہے، سات آنتوں سے کھاتا ہے. حضور نے فرمایا میرا امتی ایک آنت سے کھاتا ہے. سبحان اللہ. وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، میرا امتی ایک آنت سے کھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے مفہوم کا؟ حضور نے فرمایا جو میرا امتی ہوتا ہے نا وہ زیادہ کھانا پینا پسند نہیں کرتا. زیادہ کھانا پینا پسند نہیں کرتا. سامعین دی بکار، فاقے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، فاقے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، فاقے سے دل کا نور پیدا ہوتا ہے، فاقے سے عبادت کا ذوق ملتا ہے، فاقے سے سجدوں کا ذوق ملتا ہے، فاقے سے قرآن کی تلاوت کا ذوق ملتا ہے، فاقے سے دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، فاقے سے عاجزی آتی ہے، فاقے سے غرور ٹوٹتا ہے، فاقے سے غصہ کم ہوتا ہے، فاقے سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. جو جوان کہتے ہیں ہماری سوچیں گندی ہیں، ہمارے خیالات بہت گندے ہیں، ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، میرے نبی نے فرمایا ایسے جوانوں کو روزے رکھنے چاہیے یا جلد سے جلد نکاح کر لینا چاہیے. آؤ جوانوں، ہر چیز میں میرے رب نے بھلائی رکھی ہے. روزے میں دنیا کا بھی مزہ ہے، آخرت کے بھی مزے. لاؤ میں ایک فاقے پر ایک حدیث سناتا ہوں. میرے نبی مکرم سرور کونین کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ روزہ میں بھی رکھے ہیں جنہیں وہ ساتھ نہیں تھا کریا، لیکن ایمان کا جو ذوق ہوتا ہے نا وہ مزہ دے رہا ہے، دل کرتا ہے اور بولے آپ ہی موقع سے کہہ سبحان اللہ. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرا دل آیا، مجھے بھوک لگی، سخت بھوک لگی. فرماتے ہیں میرا یہ معاملہ تھا، اور مجھے جب بھی بھوک زیادہ لگتی میں جناب عمر اور جناب ابو بکر کے پاس چلا جاتا، ان سے مسئلہ پوچھ لیتا، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے چلا جاتا. ان کی یہ عادت تھی، وہ مسئلہ بھی بتا دیتے، کھانا بھی کھلا دیتے. مسئلہ بھی بتا دیتے، کھانا بھی کھلا دیتے. فرماتے ہیں میں جناب عمر کے پاس گیا، مجھے شدید بھوک لگی تھی، صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا. جناب عمر کے پاس گیا، آپ سے مسئلہ پوچھا. جناب عمر نے مجھے مسئلے کا جواب دیا، لیکن دسترخوان نہ لگایا، کھانا نہ کھلایا. بالآخر جناب عمر کہنے لگے او ابو ہریرہ کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں بھوک لگی ہے. کہا تم نے صبح سے نہیں کھائی، لیکن عمر نے تو کل سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. دونوں پریشان، دونوں جناب ابو بکر کے پاس چلے گئے. دونوں نے سوچا ابو بکر کے پاس کھاتے ہیں، جناب ابو بکر کے پاس چلے گئے. وہاں پہنچے، مسئلہ پوچھا، جواب مل گیا، لیکن دسترخوان نہ لگا. جناب ابو بکر نے فرمایا او عمر، او ابو ہریرہ، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کرنے لگے ہاں نہیں کھایا ہے. تم نے تو کل سے نہیں کھایا. اے عمر، ابو بکر کی حالت کو دیکھو، میں نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. تو یہ کسی غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی منگتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عرب کے تاجدار اور عرب کے سب سے بڑے مالدار، عرب کے سب سے بڑے تاجر کی بات، اس ابو بکر کی بات ہو رہی ہے جن کے مال سے پورا عرب کاروبار کر کے اپنے پیٹ پالتا ہے. میں نے تو 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. تینوں نے فیصلہ کیا چلو دربار رسالت میں چلتے ہیں. گج کے سارے کہیں سبحان اللہ. چلو دربار رسالت میں چلتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے یہ وہ در ہے جدھر سے نہ غریب لوٹتا ہے، نہ فقیر کو خالی بھیجا جاتا ہے، نہ یتیم کو واپس بھیجا جاتا ہے، نہ اپنے کو خالی لٹایا جاتا ہے، نہ بیگانے کو خالی لٹایا جاتا ہے. تینوں دربار رسالت میں چلے آئے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، میرے آقا کریم نے دیکھتے ہی فرمایا
فرمایا تمہارے چہرے سرد ہو گئے، بھوک لگی ہے، کیا کھانا کھانا چاہتے ہو؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ، وہ دلوں کے حال جاننے والے، ہاں ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اے عمر، تم تو 2 دن کے بھوکے ہو، لیکن تمہارا نبی آمنہ کا لال 1 ہفتے سے خالی پیٹ گزارا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، میں نے تو 1 ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اگلا جواب سنو، خالی لٹایا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ چلو، میرا ایک غلام ابو الہیثم انصاری بڑا بے تکلف میرا غلام ہے، بڑا بے تکلف میرا صحابی ہے، چلو آج اس کے دسترخوان کو 4 چاند لگا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچو نا یار وہ منظر، میرے نبی اپنے یاروں کو لے کے، اپنے وفاداروں غلاموں کو لے کے ابو الہیثم انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے 14ویں کے چاند کو دیکھ کے ابو الہیثم جھومنے لگ جاتا ہے، رشک کرنے لگ جاتا ہے، اور کرے بھی کیوں نہ، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں آیا، جسے معراج کی رات رب نے دولہا بنا کے اپنے پاس بلایا ہے۔ حضور گئے ابو الہیثم انصاری، حضور نے فرمایا ابو الہیثم جلدی سے کھانا پکاؤ، کھانا تیار کرو، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ ابو الہیثم نے فوراً اپنی بکری کو ذبح کیا، بیوی سے کہا جلدی سے خوبصورت بہترین کر کے سالن بناؤ، اپنے انگور توڑے، کھجوریں توڑی، سرکار کی بارگاہ میں لائے، عرض کرنے لگا حضور پہلے تناول کرو، سالن پک رہے ہیں پھر کھاؤں گے۔ سرکار نے تناول فرمایا، کھانے کا وقت آتا ہے، سامنے کھانا لگ جاتا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن مصطفیٰ جانے جانا میں صرف 1 روٹی، اور وہ بھی کونوں کونوں سے توڑ کے سالن کو ہلکا ہلکا سائڈ سے لگا کے آپ نے کھانا کھایا، اور آقا روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ جناب فاروق عرض کرتے سونیا، کھانا ملنے پہ تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اوے عمر، میں رو اس لیے رہا ہوں، میں نے ہفتے بعد کھانا کھایا ہے، لیکن کل بروز قیامت مجھ محمد کو اس کھانا کھانے کا حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اور 10 ڈشوں کو ضائع کرنے والوں، اور 20 کھانوں کو ضائع کرنے والوں، افطار کے وقت پورا دسترخوان سجانے والوں، میں نے اور آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور جو 7 دنوں کے بعد 1 روٹی کھانے پہ بھی ڈرتا ہے کہیں حساب نہ دینا پڑے، تو آج سوچ لو ہم رمضان کے نام پہ رحمت کے مہینے میں کیا کیا ظلم نہیں کرتے، رزق کو کتنا بہاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ بھئی اگر واقعتاً میں اور آپ نبی کے کہنے پہ روزے رکھتے ہیں تو ہمیں روزے بھی مصطفیٰ والے رکھنے ہوں گے۔ بس میں اسی کے خوبصورت اختتام کرتا ہوں، میرا بھی عنوان آگے بڑھا تھا، سرکار نے فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، نہ بولے ہو یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا غم زدہ لوگوں سے غمخواری کر، غریبوں کی غریب پروری کرو،
اور قطعاً یہ نہیں کہ جو مانگے تو بس آج کل تو کچھ ٹرینڈ بھی بن گیا ہے نا، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. اور اس پر بھی حدیث سنے میرے نبی رحمت نے فرمایا جو بندہ بغیر حاجت کے مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، کل قیامت کے دن، یہ سن لیں سب، کل قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا وہ بغیر گوشت کے منہ اس کا ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. سارے پڑھو استغفر اللہ. اور کچھ ایسے ہوں گے، اور میرے نبی نے فرمایا جو غم زدہ ہو اس کی غمخواری کرو. حضور غوث پاک کے حوالے سے آتا ہے، آپ سے ایک بندے نے پوچھا یا غوث آپ بغیر پوچھے بغیر تفتیش کے بندوں کو بھر کے دے دیتے، پوچھا تو کریں، یہ فراڈی ہوتے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے، تفتیش ضرور کریں لیکن ایک لیمٹ کی کریں نا. اور پورا 5 کلو چینی دینی ہے تو پچھو 5 شجرے تساں گھڑنے لگ جاؤ، یہ بھی غلط ہے. تھوڑا بہت بس ایک طریقہ پورا کریں. سرکار غوث پاک نے کیا جواب ارشاد فرمایا تو اپنے آپ کو گریبان جان کے دیکھ کہ تیری یہ اوقات تھی جو تجھے اللہ نے دیا. سارے کہنے ہیں آج سبحان اللہ کہ تیری اتنی اوقات تھی جو تجھے ملا ہے. اگر اس نے بغیر مانگے تجھے بغیر دیکھے دیا ہے تو اس کے نام پہ جب دیا کر تو سوچا سمجھا نہ کر، سودا اس سے کیا کر. تو سامعین دی وقت یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں سے ہاتھ بٹانے کا مہینہ ہے. اور برائے کرم اگر کسی سے تعاون کرتے ہیں تو اسے مخفی رکھا کریں، بجائے سوشل میڈیا کی زینت نہ بنایا جائے. اللہ سے جب سودا کرنا ہے تو دکھلاوا کس چیز کا، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ اسی ردم کو، اسی محبت کو آگے لے کے چلیں گے. آخری اعلان سماعت کیجیے. محبت